السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، غزوہ خندق میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ یہ جنگ اگرچہ اس میں کوئی لڑائی دو بدو نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم تمام غزوات کا جائزہ لیں تو سب سے سخت اور جان لیوا جنگ یہی تھی، اصحاب کی جنگ۔ اور خبر ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے پل میں ہونے والا کیا ہے۔ باقی جنگوں میں کھلے میدان ہیں، مسلمان اتر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ، جوش ولولے کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ برابری ہے، مقابلہ ہے، وار ہے ایک دوسرے پر۔ مسلمان شہید بھی ہو رہے ہیں اور کفار کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے بس کہ پروسیس میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم چل رہے۔ اور ایک ایسی جنگ جس میں حالات اتنے نازک، اور وہ وقت آ گیا کہ جب پتہ ہی نہیں کہ، اور یوں تھا جیسے بس اگلے لمحے، اور یہ جو دن چڑھے گا صبح اور بس خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر سے یہود حملہ کریں گے، ادھر سے وہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ چڑھ آئے گا، اور پھر مسلمان جو ہیں وہ پس کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت حالات بنا کر مسلمانوں کو آزمایا، اور جب جان لیا کہ یہ اپنے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں پکے ہیں، پختہ ہیں، لرزے نہیں، بھاگے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا عظیم استقامت صحابہ کی، آپ سلم کی۔ وَزُلْزِلُوا، قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ہلا کے رکھ دیا ان کو، اور وہ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ان کو کچھ ایک تنکا توڑنا نہ پڑا۔ ان مثالوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات وارد ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے سارے راستے بند ہو گئے، وہ اپنی عقل، سوچ، سمجھ، فہم، وہ زندگی کا سارا تجربہ وہ دیکھتا ہے کسی کام نہیں آ رہا، اور وہ جب ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں، کوئی اس میں نکلنے کا راہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ بندہ وہ دنگ رہ جاتا ہے، لیکن ہوتا اس کے لیے ہے جو استقامت اختیار کرے اور جو اللہ پر توکل کرے۔ یاد رکھیں، کتنی پریشانی کیوں نہ زندگی میں آ جائے، اللہ پر بھروسہ اور توکل ضرور رکھیں، دعا کریں۔ دیکھیں، پریشان ہو جانا اور بات ہے انسان کا، لیکن اس میں اس کا توکل ختم ہو جائے، اللہ پر بھروسہ وہ ڈول جائے، نہیں۔ ہم آپ سلم کے ماننے والے ہیں، آپ سلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے امتی کہلانے والے، اور پھر آپ سلم کی سیرت کا اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم الحمدللہ مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ سلم کی سیرت سے ہمیں کم سے کم توکل، استقامت، یہ تو سیکھنا چاہیے، اور بے شمار زندگی کے لیسن ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کی جب عظیم مدد آ گئی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کے یہود کا سردار تھا، اور اسی نے آ کر کعب بن اسد کو جو قریظہ کا سردار تھا اس کو منایا تھا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ غداری کرو اور ہماری حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔
وہ پھر گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی گردن ماری گئی تھی۔ لیکن خیبر کے اندر ابھی ایک سرغنہ موجود تھا، سلام بن ابی الحقیق، یہ یہود کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس بدبخت نے بھی حویی بن اخطب کے ساتھ مل کر پورے علاقوں میں دورے کیے تھے، اور تمام عرب کو یہ جو بڑا لشکر آیا تھا اس کو جمع کرنے میں اس بدبخت کا بہت اہم کردار تھا۔ پھر نہ صرف اس نے لشکر اکٹھا کیا بلکہ ان کو امداد پہنچانا، پیچھے سے رسد کے معاملات، مال خرچ کرنا، اس میں بھی بھرپور شامل تھا۔ تو صحابہ میں سے خزرج کے لوگوں نے جو ہے آپ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس بدبخت کے قتل کی اجازت آپ ہمیں دے دیں، چونکہ جو مدینہ کے اندر کعب بن اشرف ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کو اوس کے جو قبیلے والے تھے نا، ان کے حصے سعادت آئی تھی کہ انہوں نے اس بدبخت کو قتل کیا تھا جا کر۔ تو ان کے دل میں، خزرج والوں کو بھی انصاری تھے، اور دل میں آئی کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی کسی ایسے بدبخت جو بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا، اس کی سرکوبی کا ہمیں موقع ملے۔ تو انہوں نے افسر سے جب اجازت چاہی کہ ہم خیبر جائیں اور وہاں جا کر اس بدبخت کا جو ہے نا وہ انجام جو ہے اس کا کر کے آئیں، افسر نے اجازت دے دی، تاکید فرمائی، دیکھو یاد رکھو تم نے عورتوں اور بچوں کو اس کاروائی میں قتل نہیں کرنا، اگرچہ ایک گریلا کاروائی ہے، کوئی حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن افسر نے تاکید فرما دی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عتیق، یہ کاف جو ہے وہ کتاب والا ہے، عتیق، عبداللہ بن عتیق، ان کی سربراہی میں 5 افراد جو ہیں وہ یہاں سے نکلے، اور وہ سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ خیبر پہنچے۔ جب یہ خیبر کے قریب پہنچے، اس کی فصیل کے پاس، تو شام کا وقت تھا۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہے، اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عتیق ہی ہیں، کہ وہ جناب عبداللہ بن عتیق جب پہنچے وہاں پر تو سورج بالکل غروب ہونے والا تھا۔ تو لوگ اپنے جو جانور ہیں جو کھیتی باڑی کے لیے باہر لاتے تھے باغات کے لیے، وہ سارے لے کر اور واپس فصیل کے اندر داخل ہوتے کہ شہر جو ہے اس کا دروازہ اس کو بند کر دیا جائے۔ تو عبداللہ بن عتیق جو ہے وہ دیوار کے پاس سر پہ کپڑا ڈال کے اس طرح بیٹھ کے جیسے وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو کچھ دیر بعد وہ پہرے دار نے سوچا کہ ہمارے کو بندہ ہوگا، ان کا دیکھو بھائی آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق جو ہے نا وہ جا کے داخل ہو گئے اندر دروازے کے اندر۔ اس بندے نے پھر کچھ اور بندے جو آ رہے تھے، جب سارے آ گئے، پہرے دار نے دروازہ جو گیٹ تھا بہت بڑا پھاٹک اس کا فصیل کا، اس کو بند کیا اور چابیاں ایک طرف کھونٹے پر لٹکا دیں۔ عبداللہ بن عتیق اندر دب کے بیٹھے رہے، چونکہ انتظار تھا کہ ذرا رات گہری ہو جائے۔ تو یہ جو سلام بن ابی الحقیق ہے، اس کی کنیت تھی ابو رافع۔ تو ابو رافع اس کا جو ہے نا پہلی منزل کے اوپر ایک گھر تھا بہت بڑا، اس میں ایک کمرہ تھا جس میں وہ مجلس ہوا کرتی تھی، تو تمام یہودی جو سردار وغیرہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ تو عبداللہ بن عتیق انتظار کرتے رہے کہ جب یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں اور یہ گھر میں اکیلا ہو تب اس پہ کارروائی کی جائے۔ اپنی پوزیشن ساری نوٹ کر لی، اپنے ذہن میں ایک پلاننگ کر لی انہوں نے، اور پھر جب وہ مجلس برخاست ہو گئی اور اکثر جو ہیں وہ دیے جو جل رہے تھے وہ بجھ گئے، اور جتنی مشعلیں تھیں رات کے وقت جو ابتدائی حصے میں جلائی جاتی ہیں وہ ساری بجھا دی گئیں کہ اب سب لوگوں نے سونا ہے۔ اس وقت پھر جناب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس جگہ سے نکلے جہاں چھپے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ دروازے کی چابیاں اٹھائیں جو کھونٹے پر لٹکا دی تھیں، اس نے سب سے پہلے دروازہ کھول دیا تاکہ جب واپسی کے لیے ان کو بھاگنا پڑے تو پھر گیٹ کھولنے کی زحمت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے دروازہ کھول کے چابیاں رکھ دیں، پھر وہ اوپر چڑھ گئے سیڑھیوں سے، اور جس دروازے سے گزرتے اس دروازے کو اندر سے بند کر لیتے، تاکہ اگر جب حملہ کریں یہ ابو رافع پر اور کوئی اس کی چیخو پکار سن کر مدد کے لیے آئے بھی تو دروازے بند ہوں، اس کو آنے میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ کم سے کم یہ اپنا کام پورا کر لیں، اس بدبخت کو اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ نے دل میں ڈالی، وہ پورا اپنا انتظام کرتے کرتے اخیر اس بدبخت کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اور اب کمرے میں انہوں نے محسوس کیا، اندھیرا تھا بہت زیادہ، لیکن احساس ہو رہا تھا کہ یہاں کافی سارے افراد ہیں، اس کی بچے بھی اس کے ساتھ ہی تھے وہاں پر۔ تو انہوں نے آواز دی ابو رافع، تو ابو رافع نے پوچھا کون ہے، اور جیسے انہوں نے آواز سنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ابو رافع یہاں ہے۔ انہوں نے بڑھ کر اس پر ایک زوردار وار کیا، لیکن یہ تھوڑی سی ایسی کنڈیشن تھی کہ اپنی ان کی جو ہے نا ڈائریکشن اور پوزیشن اتنی وہ جو ہے نا صحیح نہیں تھی کہ تلوار کا وار جو ہے کاری ہوتا،
وہ زخمی تو ہوا لیکن وہ چیخنے لگ گیا۔ تو عبداللہ بن عتیق فوراً واپس آئے، کمرے سے نکل آئے باہر۔ تھوڑی دیر بعد پھر داخل ہوئے اور آواز بدل کے پوچھا، ابو رافع کیا ہوا، یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں کی بربادی ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے تلوار ماری ہے۔ اب جب وہ بولا یہ فقرہ اس نے، تو جناب عبداللہ بن عتیق کو اس کی پوزیشن کا پورا اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے پھر ایک ایسی ضرب ماری کہ وہ خون سے لت پت ہو گیا، گر گیا۔ لیکن ان کو مزید تھا کہ اس کو تسلی کی جائے کہ یہ جانبر نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ زخمی کر دوں اس کو چلا جاؤں۔ انہوں نے پھر اپنی جو ہے تلوار اس کے پیٹ پر رکھی، تلوار کی نوک، اور پھر پورا دباؤ ڈالا حتیٰ کہ اس کی وہ پیٹھ سے آر پار ہو گئی، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ اس بدبخت کو میں نے اب قتل کر لیا ہے۔ تو پھر ایک ایک کرتے دروازہ کھولتے ہوئے واپس آ کرنا، اور سیڑھیاں اتر رہے تھے جب، تو ان کو لگا کہ شاید سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، تو بے خیالی میں انہوں نے جب قدم بڑھا کے رکھا تو وہاں سے گر گئے، اور پنڈلی ان کی جو ہے نا، اس کی ہڈی جو ہے وہ سرک گئی۔ انہوں نے اپنی پگڑی سے اس کو کس کے باندھ لیا، اور پھر دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تک دروازے کھول چکے تھے، وہاں سے فوراً فرار ہو سکتے تھے، لیکن دل میں ان کے ایک بات کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس بدبخت کو میں نے قتل کر لیا ہے، نکلنا نہیں ہے یہاں سے میں نے۔ پھر کچھ دیر بعد وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوئی، اعلان کرنے والے نے کسی نے اعلان کیا کہ ابو رافع جو حجاز کا تاجر تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو پھر جناب عبداللہ بن عتیق جو ہے دروازہ کھول کے باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، اس حال میں کہ ان سے چلنا جو ہے نا بڑا دشوار تھا۔ تو صحابہ نے پھر ان کو ساتھ لیا، اور اسی حال میں زخمی حالت میں ان کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، اور جب جناب عبداللہ بن عتیق نے وہ اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے اس حصے پہ پھیرا جہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایسا ہوا جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، کوئی جو ہے نا وہاں مسئلہ اور پریشانی تھی ہی نہیں۔ تو یہ تفصیل ہے جو صحیح بخاری میں جناب عبداللہ بن عتیق کے زبانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو رافع کو مارنے کے لیے جب یہ لوگ گئے تو عبداللہ بن عتیق کے ساتھ ان کے باقی ساتھی بھی جو ہیں وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے، اور جس شخص نے اس کے تلوار آر پار کی وہ عبداللہ بن انیس تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ابو رافع کو جب انہوں نے قتل کر لیا تو عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو واقعی سارے صحابی ان کو اٹھا کر پھر قلعے سے باہر لائے اور ایسے ہی ان کو مدینہ لے کر آئے۔ تو تھوڑا سا تفصیل میں فرق ہے، لیکن صحیح بخاری میں وہ تفصیل ہے جو میں نے پہلے بیان کی، جبکہ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بیان ہے کہ یہ سارے صحابہ مل کر داخل ہوئے اور اس بدبخت کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 افراد کی ایک نفری بھیجی، اور بنو بکر بن کلاب یہ قبیلہ یہ نشانہ تھا، مسلمانوں نے چھاپا مارا ان پر، وہ بھاگ نکلے۔ تو واپسی پر مسلمانوں کے ہاتھ ایک بندہ لگا جو بنو حنیفہ کا سردار تھا، ثمامہ بن اسال۔ ان کو صحابہ گرفتار کر کے جو ہے وہ لے آئے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے سے مسیلمہ کذاب جو ہے وہ جس نے سر اٹھا رہا تھا، اور یہ اسی کے ساتھی تھے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے ہی یہ بھیس بدل کر نکلے تھے کہ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے گرفتار کر لیا، لایا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، پوچھا ما عندک، ہاں بھائی تیرے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو خون والا ہے، یعنی اس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پہ احسان کرو گے جو قدر کرنے والا ہے، احسان کی قدر کرنے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے اس کا۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بتائیں کتنا مال چاہیے، مال مل جائے گا آپ کو۔ اب نے چھوڑ دیا اس کو۔ پھر اگلے دن گزرے اس کے پاس سے، یہی پوچھا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر گزرے، اس نے اسی طرح جواب دیا، آپ سے پوچھا اس نے وہی جواب دیا۔ اسما اس کو آزاد کر دو۔
اب آپ وسلم پہلے دن بھی اس کو آزاد کر سکتے تھے، لیکن حکمت یہ تھی کہ یہاں یہ رہے، مسلمانوں کو ذرا دیکھے، چونکہ ایک شخص اسلام سے، مسلمانوں سے، ان کے رہن سہن سے، معاملات سے آگاہ ہی نہیں ہے، تو جو جیسے اس کو پڑھایا گیا وہ اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 دنوں میں اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ تیسرے دن آپ فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا گیا، یہ نکلے اور پھر ایک جگہ گئے جو کہ کنواں تھا، غسل کیا اور واپس آپ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور پھر آ کے اسلام قبول کر لیا اور کہا اللہ کی قسم اس زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ ناگوار نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ حال ہے جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ کی قسم آپ کا چہرہ میرے نزدیک تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جب میں اپنے قبیلے سے نکلا تھا اس وقت آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ برا تھا، ناپسندیدہ تھا، اور اب یہ حال ہے کہ آپ کا دین مجھے ہر ایک دین سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر انہوں نے گزارش کی آپ وسلم سے کہ جب آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر مکہ میں عمرہ ادا کروں، تو اس میں ٹھیک ہے تم جاؤ عمرہ کرو۔ یہ وہاں سے مکہ آئے تو ان کے اسلام لانے کی خبر جو ہے مشرکین کو ہو گئی۔ جب وہ ان سے ملے تو کہنے لگے کہ وہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں تو آپ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور تم میری بات سنو، آج کے بعد یمامہ سے تمہارے ہاں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ آپ وسلم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 3 سال شیب ابی طالب میں آپ وسلم کے لیے زندگی کی ہر سہولت کو روک رکھا تھا، بنیادی ضرورتیں کھانا پینا اس سے محروم کر رکھا تھا۔ انہوں نے خط لکھا آپ وسلم کو اور قرابت داری کا واسطہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ سے عزیز داری تو ہے، یہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ اب رحم فرمائیں۔ آپ وسلم کی شان ہی رحمت للعالمین۔ آپ وسلم نے فوراً خط لکھا حضرت ثمامہ بن اسال کو کہ آپ جو مکہ میں گندم کی سپلائی ہے اس کو جاری کر دیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے وہاں پر گندم بھیجنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول یا پھر جمادی الاولیٰ، دونوں مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ، 6 سنہ ہجری، آپ وسلم 200 صحابہ کی میت میں نکلے، اور ٹارگٹ تھا کہ بنو الاحیان، وہ جنہوں نے 10 صحابہ کو ساتھ لے گئے تھے اور 8 کو شہید کر دیا، 2 کو مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، تو اس وقت سے ظاہر ہے جو معاملات ایسے تھے کہ اتنا امن و سکون نہیں تھا کہ مسلمان اتنی دور آ کر ان پہ کارروائی کرتے۔ تو اب آپ وسلم کو خندق کے بعد جو کچھ معاملات کچھ مسلمانوں کے فیور میں کافی زیادہ ہو گئے تھے، تو آپ وسلم نکلے اور ان پر آ کر اچانک حملہ کیا، لیکن یہ سارے کے سارے بھاگ نکلے، کوئی ہاتھ نہ آیا ان میں سے۔ آپ وسلم نے وہاں پھر 2 دن قیام کیا اور ادھر ادھر لشکر بھجوائے کہ ان میں سے کوئی بندہ اس قبیلے کا پکڑا جائے، لیکن نہیں پکڑا گیا۔ آپ وسلم واپس تشریف لے آئے، لیکن اس سے یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی کہ اس پورے ایریے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا، کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے کھڑا ہو سکتا۔ ایسے ہی کچھ اور مخصوص کارروائیاں ہیں جن کے لیے آپ وسلم نے صحابہ کو کہیں 10 افراد کی جماعت، کہیں 30 افراد کی جماعت، کہیں 200 افراد ان کو بھیجا۔ ان میں سے ایک سریہ جو 70 سوار پر مشتمل تھا، 70 افراد اس میں مسلمانوں کے شامل تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ مشرکین کا ایک قافلہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو مسلمان الحمدہ وقت پہ پہنچے اور اس پر حملہ کیا اور سارا سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا۔ اس قافلے کے سربراہ تھے آپ وسلم کے داماد جناب ابو العاص، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی اور اپنے اسی کفر پہ قائم تھے، تو یہ وہاں سے بھاگ نکلے، گرفتار نہیں ہوئے، اور یہ سیدھے مدینہ آئے۔ آپ وسلم کی صاحبزادی جو ان کی بیوی تھیں، ان کے نکاح میں تھیں، جناب زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں چلے گئے اور ان سے پناہ طلب کی۔ انہوں نے پناہ دے دی ان کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ وسلم سے آپ گزارش کریں اس قافلے کا جتنا مال ہے یہ لوگوں کی امانت ہے میرے اوپر، تو مجھے یہ واپس کر دیا جائے۔ تو آپ وسلم نے صحابہ سے کہا، تو
آپ وسلم جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ابو العاص ہیں، تو آپ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی تمہارا شوہر ہے لیکن چونکہ یہ کفر پر ہے تو پھر وہ ان سے الگ ہی رہیں۔ لیکن آپ وسلم کو انہوں نے جب سفارش کی تو آپ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا، اور یہ سارے کا سارا سامان جو تھا تجارتی ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ سامان لے کر مکہ پہنچے، تمام لوگوں کی امانتیں ان کو ادا کی، اور پھر جب اپنا پورا حساب بے باک کر لیا کہ اب کسی کا لین دین باقی نہیں ہے، تو پھر مسلمان ہو کر یہ مدینہ آ گئے، آپ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو پھر آپ وسلم نے پرانے نکاح پر ہی، نیا نکاح نہیں کیا، اسی پہلے نکاح پر جناب زینب کو ان کے گھر میں آباد فرما دی۔ ایسے ہی جنگی کارروائیوں میں صحابہ کی ایک کارروائی ایسی ہے جس میں آپ وسلم نے 300 صحابہ کو روانہ فرمایا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو ان کا سربراہ بنایا، اور یہ لوگ روانہ ہوئے۔ تو ان دنوں قلت بہت تھی، کھانے پینے کا بڑا ایک جو ہے وہ محدود انتظام تھا، پھر یہ چونکہ سفر میں تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حالات بھی ہم پر آئے کہ ہمیں درختوں کے پتے جو نیچے گرے تھے خشک جھاڑ جھاڑ کر ان کو اس میں سے مٹی اتار کر ہمیں وہ کھانے پڑے، اور اس لشکر کا نام پڑ گیا جیش خبت، یعنی پتے جھاڑنے والوں، پتے جھاڑنے کو خبت کہتے ہیں۔ تو اس کا نام یہ پڑ گیا کہ صحابہ کرام پر یہ نوبت بھی آئی، حتیٰ کہ ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے 3 اونٹ ذبح کیے کہ 300 افراد اس سے فیض یاب ہو سکے، پھر 303 اونٹ ذبح کیے، پھر تیسرے دن 3 اونٹ ذبح کیے، اور اس کے بعد جناب ابو عبیدہ نے منع کر دیا کہ اب تم نے اونٹ کو ذبح نہیں کرنا، چونکہ ظاہر وہی سواری کا انظام بھی وہی تھا۔ تو چند دن گزرے تو یہ چونکہ ساحل سمندر پر ان کو بھیجا گیا تھا، وہاں انہوں نے ٹھہرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدد فرمائی کہ بہت بڑی مچھلی وہ سمندر نے باہر پھینک دی، کوئی بہت بڑی بیل مچھلی ہوگی، اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً آدھا مہینہ وہاں رہے اور اس کا گوشت کھاتے رہے، اور اس کا جو تیل تھا اس کو جسم پہ ملتے رہے، تاکہ وہ جتنی وہ جسم پہ کمزوری اور نکاہت آئی تھی اور جلد بھی خشک ہو گئی تھی وہ سب تر و تازہ ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں اتنا اس کا گوشت بچ گیا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو پیک کیا تاکہ ہم واپس جا رہے ہیں تو ساتھ اس کو لے جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے جو پسلی کا کانٹا تھا اس کو کھڑا کیا، سب سے اونچا اونٹ لیا، اس پر سب سے لمبے بندے کو سوار کیا، اور وہ اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو وہ اس کا بچا ہوا گوشت لے کر مدینہ واپس آئے، اور آپ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ اس طرح تنگی تھی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ انتظام فرما دیا۔ تو آپ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کی ضیافت تھی خاص جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس عین موقع پر اس کو باہر جو ہے نکال دیا۔ تو پھر صحابہ میں سے کچھ کے پاس وہ گوشت موجود تھا اس کا مچھلی کا، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد پھر 6 سنہ ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق، یہ ایک جنگی کارروائی ہے۔ اگر اس کی ہم جنگی نوعیت دیکھیں تو یہ ایک عام سا مارکہ ہے، جیسے پہلے بہت سے ایسے مارکے گزرے، کسی قبیلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ بھاگ گئے، یا پھر اگر ان سے کچھ جنگ ہوئی اور ان کو زیر کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایسا ہی یہ ایک مرحلہ تھا کہ جو بنی مستلق ہے اس کا جو سردار ہے حارث بن ابی الزرار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے جمعیت اکٹھی کر رہا ہے، اپنے قبیلے کو اس نے تیار کر لیا، اور ارد گرد کے اور قبائل بھی اس نے شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہستے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا کہ اس بات کی تصدیق اور تحقیق کر کے آئیں۔ وہ بنی مستلق چلے گئے اور یہ حارث بن ابی زرار سے ملے، بات چیت کی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی اسلام کے خلاف جو ہے نا لشکر کشائی کرنے پر آمادہ ہے۔ وہ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اطلاع دی کہ بات صحیح ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کر نکلے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ بدبخت گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب ان کو لگا کہ جو ہماری امیدیں تھیں کہ یہ فلاں لشکر آئے گا مسلمانوں کو مار لے گا، اور فلاں حملہ ہوگا اس کی زد میں مسلمان آ جائیں گے،
وہ ساری آسیں امیدیں تو ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اس سے ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے، اب ہم پوری طرح ان کے ساتھ شامل بھی نہیں ہو پاتے، یہ ہمیں اپنے آپ سے الگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ذرا ذرا ظاہر کرنا چاہیے نا کہ آخر بالآخر ہم نے بھی کلمہ تو پڑھ ہی رکھا ہے نا۔ تو ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ہے نا اس غزوے میں شامل ہو گئی۔ تو یہاں جب پہنچے ہیں صحابہ اکرام تو حضرت ابوبکر صدیق علم بردار تھے، اور دونوں جو ہے اپنا لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ ہوئی، کچھ لوگ قتل بھی ہوئے اور مشرکین کے کچھ لوگ قتل ہوئے، حتیٰ کہ پھر یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے، اور تقریباً 100 گھرانے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب گرفتار کر لیے گئے۔ تو حارث بن ابی ضرار، اس کا خاندان بھی سارا خانوادہ گرفتار ہو گیا، اس کی بیٹی بھی۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیٹی، اس کی شان اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس کو کنیز بنایا جائے، میں سردار ہوں اور میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو ان کی جو بیٹی تھیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی تھیں، تو انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی تھی کہ آپ مجھے اتنا مال دے دیں گی تو آپ آزاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے وہ رقم ادا کر دی اور پھر ان سے شادی کر لی۔ تو جب حارث بن ضرار نے دیکھا کہ میری بیٹی کو اتنی عزت بخشی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، تو یہ مسلمان ہو گئے، اور وہ 100 کے 100 گھرانہ بھی اس بات سے مسلمان ہو گیا کہ یہ تو بہت اچھا سلوک کرنے والے ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ہم خام خواہ ان کے خلاف تھے۔ تو صحابہ نے پھر اس لیے کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں اس وجہ سے بھی، اور پھر دوسرا اس نسبت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سسرالی ہو گئے، ان سب لوگوں کو 100 کے 100 جو گھرانے تھے، جتنی عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے تھے، مرد، سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ جنگی تفصیل ہے اس کی۔ لیکن اس غزوے میں 2 بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے فارغ ہو کر ایک چشمے پر قیام فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا جہجہ غفاری، یہ اور ایک انصار کی طرف سے ایک مزدور تھے سنان بن وبر جوہنی، یہ دونوں افراد چشمے پر پانی بھر رہے تھے۔ تو آپس میں ان کا دھکم پیل ہو گئی اور آپس میں لڑائی ہونے لگ گئی ان کی، اور جوہنی نے آواز لگائی یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت نکلو میری مدد کے لیے، اور جہجہ نے آواز دی یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین نکلو میری مدد کے لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تمہارے اندر یہ جاہلیت کی پکار کہ میرا فلاں گروہ، میرا فلاں، یہ تو تمہارا تعارف ہے کہ یہ مہاجرین ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ وہ انصار ہیں جن کو اللہ نے توفیق بخشی، یہ جو لٹے پٹے آئے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ان کو اپنے پاس آسرا دیا، مدد کی ان کی، یہ تو ان کی پہچان ہے، ان کا اعزاز ہے، شناخت ہے۔ میں تمہارے اندر موجود اور تمہارے اندر یہ جاہلیت کی پکار، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ خیر یہ واقعہ تو معمولی سے تھا، ختم ہو گیا، لیکن عبداللہ بن ابی اس بدبخت کو جب یہ پتہ چلا نا، یہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا جو قریبی تھے بندے اس کے، بڑا غصے میں بھڑک رہا تھا، کہنے لگا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے مد مقابل آ گئے ہیں، ہمارے حریف بن گئے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جو پہلو نے کہی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو، اس کو خوب پالو تاکہ وہ تمہیں پھاڑ کھائے۔ اور کہنے لگا سنو، اللہ کی قسم اگر ہم مدینے واپس گئے تو ہم میں سے معزز ترین شخص، ذلیل ترین شخص کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ اور پھر اپنے ساتھیوں سے مزید کہنے لگا کہ یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے ان کو اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ بانٹ کر ان کو دیے، اگر تم اپنے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کو خرچ کرنا بند کر دو، روک لو، تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کے کب کے چلتے بنے، تم ہی جو ان کو جناب لے کر بیٹھے ہوئے۔ اب اس کا تو یہ خیال تھا سارے میرے اپنے بندے ہیں اور اس میں جو مرضی بکواس کروں، پہلے بھی ظاہر مدینے میں کرتا ہی تھا اپنے ساتھیوں کے سامنے۔ حضرت زید بن ارقم یہاں موجود تھے، بالکل نوجوان صحابی، شاید کوئی ان کی عمر 14-15 سال 16 سال ہوگی۔ تو انہوں نے آ کر یہ ساری بات اپنے چچا کو بتائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اس طرح
وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ عبداللہ بن ابی، اس بدبخت نے ایسی اور ایسی الفاظ کہے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا کہ آپ عباد بن بشر جو ہیں ان کو کہیے اس بدبخت کو قتل کر دیں۔ آسمائے عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ کوچ کا حکم دو، تاکہ اب اس بات پہ لوگ زیادہ بیٹھ کے گفتگو نہ کریں اور سب جو ہے نکلیں۔ اور یہ وہ ایسا موقع تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قافلے کی روانگی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس بے وقت کوچ کی کیا وجہ؟ فرمایا تمہارا جو یہ ہے صاحب، یعنی تمہارا سردار، اس نے جو کچھ کہا تمہیں خبر نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ کہ آپ فرمایا کہ یہ تو کہتا ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو شہر سے باہر نکال دے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اسے مدینے سے نکال دیں، چونکہ اللہ کی قسم وہی ذلیل ترین شخص ہے، آپ باعزت ہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس ساتھ کو نرمی برتیں، چونکہ جب آپ کو اللہ تعالی ہمارے پاس لے کر آیا تو وہ وقت تھا کہ جب ہم اس کے لیے ایک تاج تیار کر رہے تھے، اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، تو اس کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی، اس پر وہ نرمی اختیار کیجیے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ روانگی کا حکم دے دیا تھا تو قافلہ چل پڑا اور پورا دن سفر کرتے رہے اور پھر ساری رات سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ اگلا دن طلوع ہو گیا۔ اور جب دھوپ کی تمازت تھوڑا تنگ کرنے لگی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیام کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام جیسے ہی وہ رکے تو تھکاوٹ سے چور تھے اور سب کے سب لوگ سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی منشا تھی کہ لوگ ابھی اس موضوع پر زیادہ بات اور گفتگو نہ کریں، لیکن عبداللہ بن ابی کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو بکواس اس نے کی تھی وہ حضرت زید بن ارقم کے ذریعے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور باقی انصار سردار بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی بات کہی نہیں، ایسا کوئی لفظ میری زبان پہ آیا ہی نہیں۔ جب اتنے اس نے زور و شور سے رد کیا تو جو باقی انصار صحابہ وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے زید بن ارقم کو سننے میں غلطی لگ گئی، وہ چھوٹا ہے، ابھی نوجوان لڑکا ہے، اس کو کوئی وہم نہ ہو گیا ہو، اور یا وہ ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہوئی ہو، اس کو یاد نہ رکھ سکا ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بات کو مان لیا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا رنج اور ایک ایسا غم جو میرے اندر بیٹھ گیا اور ایک صدمہ دل میں سرایت کر گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بندوبست فرمایا اور قرآن میں آیات نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو کچھ زید بن ارقم نے کہا تھا وہ صحیح اطلاع تھی۔ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہاں سے چلتے بنیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ان بدبختوں کو کیا خبر، کیا علم۔ اور پھر وہ جو اس نے بات کی تھی، یقولون، وہ کہتے ہیں، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، اگر ہم مدینہ واپس پہنچے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یہ آیات نازل میں نے زید بن ارقم کو بلایا اور ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں تو کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یہ قافلہ واپس آیا اور مدینہ یہ لشکر واپس داخل ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ، اور وہ بڑے ہی مخلص مسلمان، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ زمین آسمان کے فرق ہمیں بہت جگہ نظر آتے ہیں کہ دو سگے بھائی ہیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے، ایک بدبخت حملہ کر رہا ہے۔
باپ بیٹا ہے لیکن قسمتوں کا زمین آسمان کا فرق. ایسے ہی یہ جناب عبداللہ یہ بڑے پکے مسلمان تھے. یہ باہر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کو روک لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں، چونکہ آپ سلم عزت والے ہیں اور آپ ذلیل ہو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ سلم جب وہاں سے گزرے، چونکہ آپ سلم کا معمول یہ تھا جب لشکر کے ساتھ باہر نکلتے سب سے آگے ہوتے، واپسی پہ پیچھے ہوا کرتے تھے. وہ لشکر گزرتا گیا. جناب عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو روک کے رکھا، حتیٰ کہ آپ سلم جب گزرے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ کو اجازت دی کہ اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دو، اور تب انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ بن ابی کو اس میں داخل ہونے دیا. اور ان جناب عبداللہ کے ایمان کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ میرے باپ کو قتل کرنا ہو تو آپ مجھے حکم دیجیے گا، میں خود اس کا سر لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی غزوے میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر تہمت لگائی گئی. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.